گفتگو چلی ایک دوست سے، تو انہوں نے ایک بڑا ملائم سا اعتراض بہت سلجھی ہوئی زبان میں اس طرح اٹھایا کہ آپ کے پروگرامز کی اگر لسٹ دیکھی جائے، اور پیچھے جب سے آپ نے شروع کیا ہے، تو آپ کی ویڈیوز جو ہیں ان میں تو زیادہ تر کے موضوعات، ان کے ہیڈنگز، ان کی ڈسکرپشن، ڈیٹیلز، اس میں جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے یا ریلیجس ایشو، اور وہ بھی پرٹیکولر جماعت احمدیہ کے حوالے سے، وہی زیادہ تر ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو اور اپنا جو پروگرام ہے اس کو کیا ایک سرٹن دائرے میں محدود رکھ کے تو ایک پرپز سرو کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا ان جنرل ایک ہیومن ویلیوز کے اوپر یا جو دنیا میں جو چل رہا ہے کرنٹ افیئرز کے اوپر اس پہ فوکس ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ افیئرز پہ فوکس ہے تو آپ یہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات کہ اگر آپ محدود ہیں تو پھر کیا آپ کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے؟ اب یہ انہوں نے بڑا بنا سنوار کے یہ بات اٹھائی، اس پہ بات چلی بھی۔ اب کاؤنٹر کوشچن میرا تھا کہ آپ اردو کے جو چینلز ہیں اور جو اخبارات ہیں، اور پھر انگریزی میں بھی اگر کوئی اویلیبل ہیں کسی لیول پہ، آپ ان کی ایک لسٹ دیکھ لیجئے، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بلا استثناء جو جماعت احمدیہ کے حوالے سے تعارفی گفتگو ہے، پازیٹیو تعارف، پازیٹیو یا یوں کہیں کہ ان بائسڈ، نارمل، درمیانی لائن پہ جسٹ تعارفی گفتگو، وہ تو آپ کو نہ کہیں سننے کو ملے گی، نہ آپ کو کہیں پڑھنے کو ملے گی۔ اور آپ کسی وقت کا کہیں کا کوئی اخبار یا چینل اس کو کھنگالیں، آپ کو کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ اور کوئی سال خالی نہیں ملے گا، بلکہ اب بعض صورتوں میں تو کوئی دن، کہ جس میں نیگیٹیولی تشخص کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، جھوٹ اور منافقت اور ایک بدنیتی پر مبنی آپ کو کوئی خبر، کوئی تبصرہ، کوئی ٹاک شو، کوئی اس طرح کا آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل جائے گا۔ اس سے بھی ہٹ جائیں، آپ کو دیواروں پہ وال چاکنگ مل جائے گی۔ آپ اس سے صرف نظر کریں، آپ کو بسوں میں اور ویگنوں میں سٹیکر لگے ہوئے مل جائیں گے۔ آپ وہاں سے چھوڑیں، آپ کو دکانوں اور مارکیٹوں میں یہ واہیات قسم کی ہیٹ سپیچ پر مبنی اشتہار بازی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کے اوپر جو بہت جن کی نفاست اور جن کی استھیٹکس اور جن کی جمالیاتی حس اور جن کے لبرل ہونے کا آپ کو سب کو یقین ہے اور آپ مانتے ہیں، اس وائڈ سپریڈ لیول کے ہیٹرڈ کانٹینٹ، ہیٹرڈ پر مبنی کانٹینٹ، اور پھر اس کی ایک جو کیمپین لانچ ہوئی ہے سماجی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، اور وہ کیمپین کی تاریخ آپ ٹریک بیک کریں تو وہ آپ کو پچھلے 100 سال سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے جب آپ 50 سال یا 60 سال پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ شرفاء اور وہ پروگرامز، وہ اخبار مل جاتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ چیز بدنیتی ہوگی، کم ظرفی ہوگی، احسان فراموشی ہوگی اگر آج ہم یہ بات نہ کریں، اگر آج ہم اس بات کو نہ سراہیں، فلاں چیز کا نوٹس نہ لیں، اور اس کے اوپر وہ لمبے لمبے شجرے اور پھر آرٹیکل اور بیانات اور گفتگویں اور یہ سب کچھ چلا کرتا تھا، اور ساتھ یہ ہوتا تھا کہ عقائد ہمارے ڈیفرنٹ ہیں۔ 40-50 سال کے عرصے میں 74 آنورڈ، چونکہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو
وہ شرفاء جن کے ذاتی طور پر رجحانات بدنیت نہیں بھی ہوتے، تو وہ پہلی کلاس سے اسکولوں میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا، پھر اپنی پرائیویٹ مجالس میں انہوں نے یہ گفتگویں سنی، پھر انہوں نے اپنے جو مسجدوں میں گئے تو وہاں سے یہ سنا، پھر انہوں نے جمعہ کے خطبات میں سنا، پھر انہوں نے سالانہ یا سال میں 2-4 دفعہ کی ہیٹ کیمپین کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں وہ نعرے بازیاں دیکھیں، اور جب سے یہ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کی بھرمار ہوئی ہے، اس وقت جس کے ہاتھ میں جو وہی بندر کے ہاتھ میں بندوق والی بات ہے، اس ساری بندروں کی بندوقوں کا منہ احمدیوں کی طرف ہے، ٹارگیٹڈ ہیں۔ تو جب یہ ایک یک طرفہ طور پر اس طرح کا مغلظات کا اور واہیات پنے کا طوفان آیا ہوا ہوگا، اور اس طوفان کو مسلسل اسی شور سے بہتے ہوئے دہائیاں بیت جائیں گی، تو آپ اس زمانے میں ہمیں یہ کہیں کہ اب ہم جناب آپ کو مشتاق یوسفی اور مختار مسعود اور عباس تابش کی شعر اور نثر اور اس طرح کی چیزیں گھڑ گھڑ کے تو وہ سنایا کریں، اور پھر ہم آپ کو انٹرٹین کریں۔ کس بات پہ انٹرٹین کریں؟ یہ جو ذائقے کی خوش ذائقگی کی چیزیں ہوتی ہیں، الائچی جو ہے وہ تو کسی چیز میں 4 نہیں تو 5 دانے ہوتی ہے۔ مسالہ جو ہے گرم مسالہ یا کالی مرچ یا زیرہ، وہ زیادہ سے زیادہ آدھی چمچ ہوتا ہوگا کسی ڈش میں، باقی تو سارا میٹیریل ہوتا ہے نا جس کو خوشبو دینے کے لیے یا جس کا ایک ذائقہ ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کی ایک وہ جو اشتہا انگیز یا کسی بھی وجہ سے وہ اس میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ آپ نے تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو آپ مسلسل ایک ہی کام لے کے ایک ہی سلسلہ پکڑ کے چلے ہوئے، پھر اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے۔ بھلے آپ یہ سارا کچھ کرتے رہتے، لیکن ادروائز یعنی احمدیوں کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ آپ کا جو جنرل ایٹیٹیوڈ تھا وہ ویسے آپ دیانتدار ہوتے، ویسے وہاں پہ آپ حقوق کا خیال رکھ رہے ہوتے، عورتوں کی حرمت ہوتی، بچوں کے ساتھ ریپ نہ ہو رہے ہوتے، مسجدوں میں اللہ رسول کی گفتگو ہو رہی ہوتی، اور آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں کرپشن نہ ہوتی، آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہوتا، اور وہ مطلب اس کے اوپر بات کرنے کو دل چاہتا، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ دیانتدار ہوتی، اور آپ کے جو ادارے ہیں وہ باہم دست و گریبان نہ ہوتے، تو آپ پھر بھی ایک طرح آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کہتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ اتنی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اتنا راوی کے چین لکھنے والا ماحول چل رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوش آئند اور خوش گفتار اور خوش منظری کے جو فضا ہے وہ موجود ہے، آپ اس سارے سے صرف نظر کر کے تو جب بات کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیں پھر ایک سینس بنتی تھی ہم بھی اس میں ریویو کر لیتے اپنی بات کو۔